السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آیت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا الی آخرہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ نہ کہو، وقولو انظرنا، اور انظرنا کا لفظ کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرک، اور نہ ہی مشرک چاہتے ہیں ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ نہ کہو، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، امر من المراعات، راعنا، راعنا یہ راعی، یہ مراعات سے امر کا صیغہ ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ، صحابہ اس لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ کہا کرتے تھے۔ وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ سَبٌّ مِّنَ الرَّعُونَ، جبکہ یہ لفظ یہود کی زبان میں گالی ہے، من الرعون، اور یہ لفظ رعون سے مشتق ہے۔ فَسَرُّوا بِذَلِكَ، اس پر یہود خوش ہوا کرتے تھے۔ وَخَاطَبُوا بِهَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود بھی اسی کلمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے تھے۔ فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْهَا، اس کلمے سے مؤمنوں کو روک دیا گیا، کلمے سے روک دیا گیا کہ اب یہ کلمہ نہ کہو۔ اس کلمے سے یہود وہ غلط معنی لے کر خوش ہو رہے ہیں۔ وَقُولُوا بَدْلَهَا، اور اس لفظ راعنا کے بدلے تم کہو انظرنا، ای انظرنا الینا، اے نبی آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ راعی امر کا صیغہ، نا ضمیر نا ضمیر یہ متکلم کی مفعول ہے، آپ ہماری طرف رعایت کیجئے۔ وقولو، اور تم کہو بدلہا اس لفظ کے بدلے انظرنا، ای انظر الینا۔ واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، اور سنو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے قبولیت کی نیت سے۔ وللکافرین عذاب علیم، مولم هو النار، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، جو ان کو دردناک عذاب ہے، هو النار، اور وہ آگ کا عذاب ہے۔ مولم علیم کی تفسیر ہے، هو النار، اور کافروں کے لیے وہ دردناک عذاب، وہ
آگ کا عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے تم پر، تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، من العرب، عرب مشرکین بھی نہیں چاہتے، عطف علی اہل الکتاب، مشرکین کا عطف اہل کتاب پر ہے، ومن للبیان، اور یہاں پر جو من ہے یہ بیانیہ ہے، یعنی کافروں میں سے جو اہل کتاب ہیں اور جو عرب کے مشرکین ہیں وہ نہیں چاہتے، من بیان کے لیے ہے، ان ینزل علیکم من الزائدہ، یہاں پر من زائدہ ہے، جو تم پر بھلائی نازل کی جائے تمہارے رب کی طرف سے، بھلائی سے مراد وہ وحی ہے، وحی الہی ہے۔ حسدن یہ مفعول لہو ہے، مفسر نے حسدن مقدر مفعول لہو لے آئے کہ یودو کا، ما یود الذین کفروا کا جو مفعول لہو حسدن مقدر ہے وہ ہے حسدن، کہ حسد کی وجہ سے تم پر حسد کرتے ہوئے وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر اور کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ نبوتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے جس کو چاہتے ہیں خاص کر لیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے۔ جی اگلی آیت، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ له ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت، وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ جی اس آیت کا شان نزول مفسر بیان کر رہے ہیں، لما طعن الکفار فی النسخ، نسخ کے بارے میں جب کفار نے طعنہ دیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان محمد یأمر اصحابہ اليوم بامر وینہی عنہ غدا، کہ محمد اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو آج ایک کام کے کرنے کا حکم کرتا ہے اور کل اس سے وہ روک دیتا ہے۔ نزل، تو یہ حکم، تو پھر یہ آیت نازل، ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ بہر ما شرطیہ ہے، ما شرطیہ تو ما نافیہ نہیں بلکہ یہاں ما شرطیہ، ننسخ من آیت ای نزل حکمہا، ہم کسی آیت کا حکم وہ زائل کر دیتے ہیں، اما مع لفظہا اولا، یا تو حکم لفظ کے ساتھ، حکم مع لفظ دونوں ہی زائل کر دیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ آیت کے حکم اور تلاوت دونوں کو منسوخ کر دیتے ہیں، اولا یا فقط حکم کو زائل کرتے ہیں، تلاوتاً وہ آیت منسوخ نہیں۔ وفی قراءت بضم النون من انسخ، اور ایک قراءت ہے ما ننسخ من آیت،
یعنی کہ انسخ ینسخ، انساخ باب افعال سے، بضم النون بھی ایک قراءت ہے ابن عامر شامی کی، ای نأمرک او جبریل بنسخها، کہ ہم آپ کو یا جبریل کو اس آیت کے منسوخ کرنے کا حکم دے دیتے، او ننسیہا، او ننسیہا ای نؤخرها، ننسیہا ای نؤخرها، فلا نزل حکمها، فلا نزل حکمها ونرفع تلاوتها او نؤخرها فی اللوح المحفوظ، یعنی ہم اس آیت کو مؤخر کر دیتے ہیں اور اس کے حکم کو زائل نہیں کرتے اور اس کی تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں، یا پھر اس کو لوح محفوظ میں موقوف کر دیتے ہیں۔ اور ایک قرأت میں بلا حمزہ آیا ہے من النسیان، نسیان سے، وفی قراءت بلا حمز من النسیان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسر کے سامنے قرآن کریم کا جو نسخہ ہے وہ ننسؤہا مع الحمزہ والا ہے، اسی وجہ سے فرمایا بلا حمزن، ہمارے نسخے، ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہ ہے ہی حمزہ کے بغیر، اور یہاں ہمارے اطراف میں یہی نسخہ رائج ہے، وہ بلا حمزہ والا ہی ہے۔ ننسؤہا، ننسؤہا، یہ نسا، نسا ان سے ماخوذ ہے جس کی مفسر نے پہلے تفسیر کی ہے، جس قراءت کی مفسر نے پہلے تفسیر کر دی ہے وہ نسخہ ان کے سامنے جو تھا ننسؤہا کا تھا، جس کی وہ تفسیر کر چکے ہیں۔ ننسؤہا، نسا ان سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے مؤخر کرنا، مؤخر کرنا، اسی قراءت کو سامنے رکھ کر مفسر نے پہلے تفسیر کر دی ہے کہ ننسؤہا ای نؤخرها، ہم اس کو مؤخر کر دیں گے اور اس کے حکم کو زائل نہیں کریں گے۔ اور ایک قراءت میں بلا حمزہ بھی ہے اور وہ اس صورت میں نسیان سے ماخوذ ہے، یعنی ننسیہا ای ننسکہا، ہم آپ کو وہ آیت بھلا دیں گے، ونمحوها من قلبک، یہ لفظ قلبک ہے، قبلک نہیں ہے، یہ نسخے کی غلطی ہے، نسخے میں غلطی ہے، وَنَمْحُهَا مِنْ قَلْبِكَ، اور ہم اس آیت کو آپ کے دل سے مٹا دیں گے۔ وجواب الشرطی، شرط کی جواب، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثل، یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، انفع للعباد فی السہولت او کثرت الاجر، اس سے بہتر کس اعتبار سے؟ وہ بندوں کی سہولت کے اعتبار سے زیادہ نفع بخش، یا کثرت اجر کے اعتبار سے زیادہ نفع بخش، او مثلہا فی التکلیف والثواب، یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں تکلیف میں اور ثواب، اجر و ثواب میں اس جیسی ہوتی ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اور اس قدرت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ جس آیت کو چاہے منسوخ کر دے، تبدیل کر دے۔ والاستفہام للتقریر، یہاں پر استفہام تقریری ہے، یعنی یقیناً آپ جانتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یفعل فیہما ما یشاء، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، یفعل فیہما ما یشاء، زمین آسمان میں جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وما لکم من دون اللہ ای غیرہ، دون غیرہ کے معنی میں ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ایسا دوست حامی نہیں ہے، یحفظکم، جو تمہاری حفاظت کرے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے، یمنع عذابہ عنکم، جو تم سے اس کے عذاب کو روک سکتا ہو، ان اتاکم، اگر وہ عذاب تمہارے پاس آ جائے۔ جی اگلی آیت، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے یوں ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے یوں ہی سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، ومن یتبدل الکفر بالایمان،
اور جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے فقد ضل سواء السبیل، سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لٹا دیں، لو یردونکم، کاش کہ وہ تم کو لٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، حسدا من عند انفسہم، اپنے جیوں میں حسد ہونے کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ جب کہ ان پر حق واضح ہو گیا، فاعفو، پس تم معاف کر دو، وصفحوا، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آویں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے، جو تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اسے پالو گے اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے، اللہ تعالی اسے دیکھنے والا ہے۔ جی، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے یوں ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ اس آیت کا شان نزول مفسر بیان کر رہے ہیں۔ نزلہ، یہ آیت نازل ہوئی لما سألہ اہل مکہ ان یوسعها ویجعل الصفا ذهبا، کہ جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ مکہ کو وسیع کر دیں، یعنی پہاڑوں کو ہٹا کر ان کے درے کشادہ کر دیں، وَيَجْعَلَ الصَّفَا مروہ، اور کوہ صفا کو، وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا، کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں، یا جب اس طرح کے مطالبات اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ تو اللہ تعالی نے وعید کی اور فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کہ جس نے کفر کو اختیار کیا سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ ام، بل، آ، ام منقطعہ، بل حمزہ استفہام مع حمزہ استفہام کے معنی میں ہے، بلکہ کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے کہ سوال کیا گیا، ای سألہ قومہ، سائل ان کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا، من قبل، من قولہم، کہ ان کی قوم نے کہا، ارنا اللہ جہرا وغیر ذالک، کہ آپ اللہ تعالی کو ہمیں علی الاعلان، علانیہ طور پر دکھا دیجئے، چشم دید، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا دیجئے، وغیرہ ذالک، اس طرح کے سوالات جب ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لیا، اَيَأْخُذَهُ بدلہ، ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا، بِتَرْكِ النَّظْرِ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، واضح نشانیاں اور دلائل کو میں غور و فکر کو ترک کر کے، و اقتراح غیرہا، اور اس کے علاوہ میں جستجو کر کے، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔
اختہ طریق الحق، حق کا راستہ اس نے خطا کر دیا. والسواء فی الاصل الوسط، اور السوا اصل میں وسط شے کا نام ہے، وسط شے کا نام ہے. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا، لو مصدریہ، کہ کاش کہ یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تم کو ایمان لے آنے کے بعد کفر کی حالت میں لٹا دیں. لو مصدر کی معنی، لو مصدریہ ہے، بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کی معنی میں کر دیتا ہے، کہ لو مصدریہ، کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں لٹا دیں، حسد کی وجہ سے. مفعول لہو، مفعول مفعول لہو کا لہو کائنن، یہ مفعول لہو ہے، حسدن مفعول لہو ہے. کائنن فعل لے کر آئے، صفت مشبہ کا صیغہ لے کر آئے جو کہ مقدر تھا. من عند انفسہم، اسی ہی کے متعلق ہے اور یہ حال ہے. کائنا من عند انفسہم ای حملتہم علیہ انفسہم الخبیثہ، انفسہم الخبیثہ، یعنی حسد پر ان کو ان کے خبیث نفس نہیں آمادہ کیا، حسد پر ان کے نفیس خبر، ان کے خبیث نفس ہی نے ان حسد پر آمادہ کی. من بعد ما تبین لہم فی التوراۃ الحق، تورات میں ان کے لیے حق ظاہر ہو چکنے کے بعد. من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ جب کہ ان پر حق واضح ہو چکا تھا تورات میں. فی شأن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں. فاعفو عنہم ای اترکوہم، آپ تم ان کو معاف کر دو، یعنی ان کو چھوڑ دو. وَاصْفَحُوا، اور درگزر کرو. اعرضوا، اور ان سے اعراض کرو. فلا تجازوہم، اور ان سے بدلہ نہ لو. حتی یأتی اللہ بامرہ فیہم من القتال، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم لے آئیں ان کے بارے میں قتال کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم اپنے لیے کوئی بھلائی آگے بھیجو گے، طاعت، فرما برداری، نماز اور صدقے کی صورت میں، تجدوہ ای ثوابہ عند اللہ، اللہ تعالی کے پاس اس کے ثواب کو تم پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالی دیکھتے ہیں. فیجازیکم بہ، اللہ تعالی اس کی تم کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. جی اگلی آیت. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی. دل کا امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں. قل ہاتو برہانکم، کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو. وقالوا لن يدخل الجنت، اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو، او نصارا، یا نصرانی. من کان ہودن جمع حائد، ہود حائد کی جمع ہے، جنہوں نے مذہب یہود اختیار کیا. او نصارا، یا جو نصرانی ہو. قال ذلك یہود المدینہ ونصارى نجران، یہ قول مدینہ کے یہود اور نجران کے نجران کے نصارہ نے اختیار کیا تھا. لما تناظروا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ کیا تھا آپس میں. ای قال الیہود لن يدخلها الا الیہود، یہود نے کہا تھا کہ جنت میں یہودی داخل ہوں گے. وقال النصارى لن يدخلها النصارى،
اور نصارہ نے کہا تھا کہ نصارہ ہی جنت میں داخل ہوں گے. تلک المقولہ، ان کا یہ مقولہ، امانیہم، ان کی جھوٹی آرزویں، شہواتہم الباطلہ، ان کی باطل شہوات اور خواہشات ہی کا پلندہ ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، لہم، ہاتو برہانکم، لے آؤ برہانکم، اپنی کوئی دلیل، حجتکم علی ذالک، اس قول پر کوئی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین فی، اگر تم اس قول میں سچے ہو. بلا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بلا، کیوں نہیں، یدخل الجنت غیرہم، ان یہود و نصارہ کے علاوہ قوم مسلمان جنت میں داخل ہوں گے. من اسلم، جنت میں ان کے علاوہ داخل ہوں گے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرے کو جھکا دیا، انقاد لامری، اللہ کے حکم کے لیے جھکا دیا، مطیع اور فرما برداری اختیار کر لی، اللہ کے حکم کو مان لیا. وخص الوجہ لانہ اشرف الاعضاء، وہ چہرے کو خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے، تمام اعضاء میں سب سے زیادہ شرافت والا ہے، اور دیگر اعضاء تو بطریق اولا اس نے اپنے اللہ کے سامنے جھکا دیے ہوں گے. وہو محسن موحد، اور وہ نیکوکار ہو، یعنی توحید کا قائل ہو، ماننے والا ہو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، یعنی اس کے اعمال کا ثواب اجر ہے، یعنی جنت ہے، اس کے عمل کا بدلہ جنت ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فی الآخرہ، ان کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.